شخص کے جس نے 4 سال پاکستان پہ سیاہ اور سفید کا مالک بن کر حکومت کی ہے، آج وہ جس معصومانہ طریقے سے تقریریں کر رہا ہے وہ قوم کے شعور کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آج عمران نیازی کے پاس کسی جلسے میں ایک منصوبہ ایسا نہیں ہے جو وہ قوم کو یہ بتلا سکے کہ 4 سالوں میں اس نے شروع کیا اور مکمل کیا۔ کراچی سے لے کے پشاور تک میں پی ٹی آئی کے تمام فالوورز کو اور قیادت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک منصوبہ پیش کریں کہ جو انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں شروع کر کے مکمل کیا ہو، جبکہ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں میں درجنوں میگا منصوبے شروع کیے اور 2.5 2 3 سالوں میں مکمل کیے اور ملک کی معیشت کو اس میں ترقی دینے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے وہ منصوبے مددگار ثابت ہوئے۔ لیکن عمران خان نے 4 سال جھوٹے مقدمے بنانے میں، گالیاں نکالنے میں، پگڑیاں اچھالنے میں ضائع کر دیے، اور اب وہ حقیقی آزادی کا چیمپئن بن کے قوم کو ایک ایسا چورن بیچ رہا ہے جو کسی عقل مند کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتا۔ عمران خان یہ بتائے کہ جس حقیقی آزادی کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ حقیقی آزادی اس وقت کہاں گئی تھی جب وہ آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر رہا تھا؟ عمران خان کی حقیقی آزادی کہاں گئی تھی جب بھارت کی حکومت نے، وزیر اعظم مودی نے کشمیر کے اوپر یک طرفہ طور پہ کارروائی کر کے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ عمران نیازی کی غیرت اور حقیقی آزادی اس وقت کہاں گئی تھی کہ جب سی پیک کے منصوبوں کو اس کی اپنی حکومت اور اس کے اپنے وزیروں نے تباہ کیا اور عمران خان کے اشاروں کے اوپر تباہ کیا؟ عمران خان کی حقیقی آزادی اس وقت کہاں گئی تھی کہ جب وہ ملک کی معیشت کو تباہ کر کے کشکول پکڑ کے پوری دنیا میں پھیرا کرتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں ہم نے ایک ہنستا بستا ملک چھوڑا تھا۔ آج عمران خان جب پاکستان کو چھوڑ کر گیا ہے تو ہمیں بدترین مہنگائی، خالی خزانہ اور معاشی بدحالی ورثے میں ملی ہے، جسے ہم نے الحمدللہ چیلنج سمجھ کے قبول کیا اور اس میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب ہمیں ایک اور آفت کا سامنا ہے۔ ملک میں بدترین بارشوں سے اور سیلابوں سے تباہ کاری ہوئی ہے، جو ہمارے تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ یہ سیلابوں کی تباہی کم ہو سکتی تھی اگر عمران خان 4 سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پہ عمل کرتے جسے 2017 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے منظور کیا تھا۔ اگر اس پہ آدھا کام بھی ہوتا تو آج اس تباہ کاری کی شدت کو کم کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ جو قدرتی آفت آئی ہے، اس نے ہمارے عوام پر اور ملک کے اوپر ایک قیامت ڈھائی ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر ادارہ ان بے سہارا پاکستانیوں کی مدد کے لیے سرگرم ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے یورپین یونین ہے، چاہے وہ دیگر دوست ممالک ہیں، چاہے وہ جی سی سی کنٹریز ہیں،
چاہے وہ دیگر ممالک ہیں، سب کے امدادی قافلے آ رہے ہیں اور ان کے مشن آ رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں تباہ کاری کا جائزہ لیں اور اس میں پاکستان کی مدد کریں۔ لیکن عمران نیازی اس قیامت کی گھڑی میں بھی اپنی سیاست چمکانے کی چکر میں پڑا ہوا ہے اور قوم کو ہر روز تقسیم کر رہا ہے۔ کل عمران نیازی نے جو مسلح افواج پہ حملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا حملہ کبھی پاکستان کے کسی دشمن نے نہیں کیا ہے۔ عمران نیازی نے پاکستان کی مسلح افواج کے میرٹ کے نظام کو، جس میں ترقی اور ترقی دینے کا ایک میرٹ کا نظام ہے جسے پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عمران نیازی نے کل اسے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اسے سیاسی تقسیم میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی اپنے فورن ڈونرز کے ایجنڈے پر کار فرما ہے اور پاکستان کے اندر جہاں معاشی تباہی پیدا کی ہے، اب وہ اداروں کے تباہی کے مشن کے اوپر گامزن ہے۔ کبھی عدلیہ کو دھمکیاں دیتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو دھمکی دیتا ہے، کبھی مسلح افواج کو دھمکی دیتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ کہ کوئی ذی شعور، کوئی شخص جس میں رتی برابر بھی اس ملک کا درد ہو، اس مشکل گھڑی میں، اس آفت کی گھڑی میں، اس تباہی کی گھڑی میں اس طرز عمل کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں پتھر کا دل ہو۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی انا اور ایگو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہو اور وہ اپنے ملک کے مفاد کو اپنی انا کے ترازو کے اوپر تولتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران نیازی کا حساب لیا جائے۔ اس نے پچھلے 10 سالوں میں جو چھوٹ ملی ہے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے، دونوں ہاتھوں سے کرپشن کی ہے، ملک کے آئین اور قانون کو توڑا ہے، ملک کے اداروں کو بے توقیر کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ جو قانون کے ترازو طلال چودھری پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو دانیال عزیز پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو نہال ہاشمی پہ لگے تھے، جو قانون کے ترازو یوسف رضا گیلانی پر لگے تھے،